ٹرمپ انتظامیہ کے تعلقات اسلام آباد کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں جبکہ بھارت ناراض ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق کرپٹو اقدامات سے واشنگٹن میں پاکستان کی اہمیت اور سرمایہ کاری کے امکانات بڑھ گئے۔ پہلے سے ان مصیبتوں کا سامنا کرنے کی اپنی کیپیسٹی بنائیں جو ہم پہ آنے والی ہے۔ کلائمیٹ چینج فینومینا نے کافی جہاں پہ چیلنجز کریٹ کیے وہ اپرچونٹیز بھی ہو سکتی ہیں اگر ہم صحیح اقدامات کریں۔ این ڈی ایم اے کی سیلاب، بارشوں اور بادل پھٹنے سے ہونے والی تباہی بارے ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ۔ ترجمان نے بتایا کہ پاک فوج کے ڈاکٹرز، انجینئرز اور جوان مسلسل تعمیری اور امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بارشوں، سیلاب اور بادل پھٹنے سے کئی لوگ تاحال لاپتہ، کئی گھر تباہ، مرنے والوں کی تعداد 400 تک جا پہنچی، 10 ارب تک کے مالی نقصانات کا تخمینہ۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 3 ارب فنڈ سے تعمیری کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں حکومت، ایف سی اور پاک فوج کی جانب سے ریلیف کا عمل جاری۔ تباہی سے متاثرہ افراد کا پاک فوج کی جاری ریلیف سرگرمیوں پر اظہار تشکر۔ سیلاب زدگان کہتے ہیں کہ سیلاب میں جو لوگ متاثر ہو چکے، ہم پاک فوج کی بروقت آمد پر بہت خوش ہیں۔ پاک فوج زندہ باد۔ روس، جاپان، ایران اور کویت سمیت کئی ممالک کی جانب سے پاکستان کو تعزیتی ٹیلی فون۔ لندن کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ موجودہ صورتحال پر اظہار افسوس۔ لندن حکومت اس گھڑی میں پاکستان کے دکھ میں ساتھ کھڑی ہے۔ خبردار ہوشیار، آج سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید مونسون بارشیں ہوں گی۔ مونسون بارشوں کا 7واں سلسلہ 23 اگست تک جاری رہے گا۔ بالائی پنجاب، راولپنڈی، مری، گلیات، جہلم، چکوال اور اٹک میں شدید طوفانی بارشوں اور کلاؤڈ برسٹنگ کے خدشات ہیں۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے الرٹ رہنے کی اپیل کر دی۔ پوٹوہار ریجن میں ممکنہ طوفانی بارشوں اور فلیش فلڈنگ کے پیش نظر پی ڈی ایم اے پنجاب کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایات۔ راولپنڈی نالہ لئی کے اطراف دفعہ 144 کا سختی سے نفاذ کروانے کے احکامات۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کی نالہ لئی میں نہانے والوں کو گرفتار کرنے اور قانونی کارروائی کی ہدایات۔ پنجاب پولیس ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مصروف عمل۔ 2025 میں 54,16,000 سے زائد افراد کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے۔ قوانین کی خلاف ورزی پر 81,14,000 سے زائد چالان، 5 ارب 14 کروڑ روپے زائد جرمانہ۔ چینی کے مقرر کردہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران 339 دکانداروں کے خلاف چینی کی قیمتوں میں ناجائز منافع خوری پر کارروائی کی گئی۔ ترجمان پرائس کنٹرول کہتے ہیں کہ اب تک 32,965 افراد کے خلاف کارروائیوں میں 24,044 افراد گرفتار، 394 کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ کراچی میں سینئر صحافی خاور حسین کی موت معمہ بن گئی۔ محکمہ داخلہ نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ 21 گریڈ کے آفیسر کمیٹی کے سربراہ اور ڈی ایس پی تحقیقات کریں گے۔ لاش آبائی سانگڑ سے ملی۔ بہنوئی کہتے ہیں وہ جب بھی سانگڑ آتے ہیں پہلے بتاتے ہیں، اس بار نہ بتایا نہ اطلاع تھی۔ دوست کا فون آیا کہ کار میں لاش پڑی ہے۔ This is an SOS appeal to the President of China, to the President of America, to the UN and all global human rights organizations to take action and save my father's life. My name is Razia Sultan.
daughter of Kashmiri Hurriyat leader and freedom fighter Muhammad Yasin Malik, who India is currently trying to hang next month. हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की बेटी रज़िया सुल्तान ने आलमी रहनुमाओं से अपील कर दी, भारत मेरे वालिद यासिन मलिक को अगले माह फांसी देना चाहता है, उनकी जान बचाएं। बेटी का बाप के लिए वीडियो बयान। और साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक की 38वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो त्यारा हादसे में चल बसे, वो 11 साल तक पाकिस्तान के हुक्मरान रहे। उनका मज़ार फैसल मस्जिद के अहाते में है।